السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب ہے، جو ریاست اتر پردیش کے ایک مقام ایودھیا میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے تعمیر کرنے والے مغل انجینئر میر باقی تھے، جو 1531 میں مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے تھے۔ صحن میں خوبصورت کنواں بھی تھا وضو کے لیے۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں بھی بنائی گئی تھی۔ غرض یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایودھیا وہ مقام ہے جہاں ان کے دیوتا رام پیدا ہوئے۔ اب یہاں چونکہ مسجد تھی، اس لیے ان کو غصہ تھا کہ ہمارے دیوتا کے شہر میں کس طرح مسجد ہو سکتی ہے۔ غرض ہر بار مسلمانوں کو عدالت سے دھوکہ ہوا، اور یہاں تک کہ 1949 میں ہندو رہنماؤں نے راتوں رات وہاں رام کی مورتی رکھ دی، اور 1992 دسمبر وہ سیاہ ترین دن ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں جمہوریت کے خونی دن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی کی رتھ یاترا کرتے ہوئے اس دن یعنی 6 دسمبر کے دن اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بابری مسجد کی بات آتی ہے تو یہ لوگ اس کو مسجد کا ڈھانچہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہر سال یہ دن آتا ہے اور مسلمانوں کو غمگین کر کے چلا جاتا ہے۔ آئیے اب مساجد کی فضیلت احادیث سے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا کی ہر مسجد اتنی اہم کیوں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہو، آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو اس طرح روشن اور منور دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پتھر اٹھا کر لاتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت نہ کریں، ہم کافی ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ مسجد سے پکار پکار کر یہ صدا لگائی جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، بس اس کی ذات ہے۔ زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مساجد ہیں، اور بدترین جگہ بازار ہے۔ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ جس جگہ مسجد بنی ہے، قیامت تک کے لیے وہ اپنی جگہ مسجد رہے گی، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا کام پڑھانا ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ویڈیوز بھی یہاں ڈالتی ہوں، لیکن جب افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ جب میں نے اپنے شاگردوں سے بابری مسجد کے بارے میں پوچھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابری مسجد کیا ہے، کیوں شہید کی گئی۔ اللہ اللہ، افسوس ہے ہم پر۔ ہم انتظار کر رہے ہیں پھر سے صلاح الدین ایوبی کا۔ کیا وہ آسمان سے اتریں گے یا زمین سے؟ نہیں، بلکہ صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، ابو عبیدہ بن جراح جیسے غازی ان کو مائیں جنم دیتی ہیں۔ جب ایک یہودی ماں ہر دن اپنے بچے کو خیبر خیبر کہہ کر غزوہ خیبر کا بدلہ یاد دلاتی ہے کہ تم کو مسلمانوں سے خیبر کا انتقام لینا ہے، مگر افسوس ہے مسلم ماؤں کہ وہ اپنے بچوں کو بابری مسجد یاد نہیں دلاتی۔ کچھ بزدلوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں ابابیل کا انتظار ہے۔ ابابیل کا لشکر اس وقت آیا تھا جب کہ اسلام نہیں تھا۔ اب تو تم خود ابابیل بن جاؤ۔ 6 دسمبر صرف ایک دن یاد دلانے کے بجائے ہر دن اپنے بچوں کو یاد دلاؤ کہ تمہیں اپنی امانت واپس لینا ہے، تمہیں اپنی امانت واپس لینا ہے۔ بابری مسجد ہاں ہماری ہے، یہ بابری مسجد اور ہماری ہی رہے گی۔ میں اپنے بچوں کو ہر دن یہ سبق یاد دلاؤں گی۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری اولاد غزوہ ہند میں شامل ہو جائے، امام مہدی کی لشکر کا حصہ بن جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئیے عہد کریں کہ ہم ہماری اولاد کو مسجد اقصی اور بابری مسجد کو ضرور یاد دلاتے رہیں گے۔
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمے فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ان اشعار میں کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی جیسے ایمان کی ضرورت ہے، مندروں کے اس شہر میں، بتوں کے اس ملک میں، پھر بھی مجھے حکم ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کی اذاں دوں۔ یہ نغمے لا الہ الا اللہ ہر حال میں کہا جائے گا، چاہے حالات مسلمان کے لیے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، کتنے ہی طوفان کیوں نہ ہوں۔ بت اب ہر جگہ ہر جماعت میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے مجھے کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔